اور کچھ چینلز نے بھی اور کچھ لبرل لوگوں نے بڑے تبصرے کیے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ, جاہل رکھو, بس ان کی شادیاں کرو نابالغ بچیوں کی, سسرال پڑھائے گا ان کو. کتے کی اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ مجھے غصہ آیا نا اس لیے میں تھوڑا سا بول رہا ہوں ایسے. یہ خواتین کے حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. خدا کی قسم جتنے خواتین کے حقوق کے ہم علمبردار ہیں نا, جتنے رائٹس کے ہم قائل ہیں, یہ تصور نہیں کر سکتے. ہماری تو آمدن کا 99% خرچ ہی عورتوں پہ ہوتا ہے. ایک 4 شادیوں والا آدمی اپنے لیے کیا بچائے گا؟ سارا بیوی بچوں پہ اڑا دے گا. وہ ان کمبختوں میں غیرت ہے تو کر کے دکھاؤ تم یہ کام. ہاں بھائی, ایک کلپ میرے بارے میں بہت زیادہ چل رہا ہے. میں بیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچیوں کو پڑھانا سسرال کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی نہیں ہے. اس میں خاص میسج دینا تھا میں نے, اور وہ پورا بیان اسی ٹاپک پر تھا. اس کو غلط رخ لے کے چلایا ہے ایک اخبار نے بھی, اور کچھ چینلز نے بھی, اور کچھ لبرل لوگوں نے بڑے تبصرے کیے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ, جاہل رکھو, بس ان کی شادیاں کرو نابالغ بچیوں کی, سسرال پڑھائے گا ان کو. تو یہ فسادی لوگ ہیں, گھننے بنے ہوئے, ان کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس میں میسج کیا دے رہا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بچیوں کو نہ پڑھائیں. اس کا مقصد ان ہڈ حرام سسرالیوں کا منہ بند کرنا ہے جو کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے, ہمیں انجینئر چاہیے, جاب والی چاہیے. پھر وہ ڈاکٹر جب کلینک میں جاب کرتی ہے, وہ سسرال اس کی کمائی کھاتا ہے بیٹھ کے, شوہر بھی کھاتا ہے, سسرال بھی کھاتا ہے. ان بچیوں کے بارے میں نے بولا ہے کہ جس سسرال کو بہو کی کمائی کھانی ہے نا, اس کو پڑھا کے, تو اس کی پڑھائی بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ذمہ داری ہے, ان ہڈ حراموں کی ذمہ داری ہے. تو آدھا بیان لے کے ان بے غیرتوں نے چلایا ہے. میں گالیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بہت غصہ آیا اس پہ جو غلط میسج دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں نہیں یا اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاتا. میں تو پڑھا رہا ہوں اپنی بچیوں کو, میری ساری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں, سب پڑھ رہی ہیں. جو بھی ایجوکیشن میرے بس میں ہے میں ان کو دے رہا ہوں, جتنی بھی جو بھی کسی کے بس میں ہوتی ہے تعلیم دینا. ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے, کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں, کسی کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں, کوئی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں. تو جو بھی جس کو بھی اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس پڑھائی کے کہ جس کا مقصد آگے جاب ہو, پیسے کمانا ہو. تو سسرالی کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اور ان کی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر آئے گی تو انسانیت کی خدمت کرے گی تو ہمارا نام بلند ہوگا. ان کا کہتا ہے آئے گی پیسہ کمائے گی, یونیورسٹی کی لیکچرار آئے گی تو پیسہ کمائے گی. تو ایسے موقع پہ میں نے کہا اپنی بچیوں کی نا شادی ٹائم پہ کر دیا کرو. بولو جتنا ہم نے پڑھانا تھا پڑھا دیا ہے, اب اگر آپ کو ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں ملے گی. اب آپ کو اگر ڈاکٹر بہو چاہیے تو آپ اس کو ڈاکٹر بنا لو آگے. تو یہ مقصد ہے اس کا. مقصد یہ نہیں ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا. تو میں قائل ہی نہیں ہوں, یہ تو ایسے ہی میرے اوپر خام خام الزام لگا دیا. تو ایک نے میرے خلاف پوسٹ چلائی ہے کہ ان مولویوں کے 2 ہی کام ہیں. اچھا وہ سب پتہ چل رہا ہوتا ہے میرے پہ طنز کر رہے ہیں. ان مولویوں کے 2 کام ہیں, ایک بچوں کی پیدائش کو بڑھانا, ایک لڑکیوں کو جاہل رکھنا. بچوں کی پیدائش کو بڑھانا, ایک بچیوں کو جاہل رکھنا. ان مولویوں کے یہ 2 ہی کام ہیں. تو کیونکہ میرے بیان اکثر کثرت اولاد پر ہوتے ہیں اور شادیوں پر ہوتے ہیں کہ بچیوں کی ٹائم پہ شادی کرو, تو ٹائم پہ شادی سے یہ میسج لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ پڑھاؤ نہیں بس شادی کر دو ان کی. میں بار بار کہتا ہوں شادی اور پڑھائی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے. جتنا پڑھانا تھا آپ نے پڑھا دیا, اب رشتہ آتا ہے تو پڑھائی کی وجہ سے رشتے کو ڈیلے مت کرو. سمجھتے ہو, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی پہلے ڈاکٹر بنے گی پھر ہم شادی کریں گے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. بچیوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا اس سے. ہم یہ کہتے ہیں پڑھاؤ آپ, لیکن جب اچھا رشتہ آ جائے تو رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو اور بولو پڑھے گی اب تمہارے خرچے پہ پڑھے گی, تمہارے گھر جا رہی ہے. یہ تو بہترین حل عورتوں کے لیے بتایا ہم نے. یہ کمبخت پتہ ہے کیا چاہتے ہیں, شادی نہیں کرو, سارا زور پڑھائی پہ لگاؤ تاکہ طبیعت سے بڈھی ہو جائے, پھر ان بے شرموں کے پاس جائے ڈپریشن کی گولیاں لینے کے لیے. اور یہ یورپ امریکہ کا ایک رخ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہاں کی لڑکیاں ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں. دوسرا جو انتہائی بھیانک نقشہ ہے نا, کیونکہ کتے کا کام ہوتا ہے دم ہلانا, نظریات تو ان کے ہے نہیں نا, اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہے. کتے کی اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ مجھے غصہ آیا ہے اس لیے میں تھوڑا سا بول رہا ہوں ایسے. یہ خواتین کے حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں.
خدا کی قسم جتنے خواتین کے حقوق کے ہم علم بردار ہیں نا, جتنے رائٹس کے ہم قائل ہیں, یہ تصور نہیں کر سکتے. ہماری تو آمدن کا 99% خرچ ہی عورتوں پہ ہوتا ہے. ایک 4 شادیوں والا آدمی اپنے لیے کیا بچائے گا؟ سارا بیوی بچوں پہ اڑا دے گا. وہ ان کم بختوں میں غیرت ہے تو کر کے دکھاؤ تم یہ کام. اپنے لیے میں نے تو گھر نہیں بنایا اپنے لیے. اگر میں نے کوئی پراپرٹی خریدی بھی, وہ بھی کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے, کہ میں مروں گا تو میرے گھر والوں کا کوئی ٹھکانہ ہو. ان کم بختوں کے پاس کہاں اتنا ظرف ہے. یہ ہمیں حقوق سکھا رہے ہیں بچیوں کے اور خواتین کے. تو یہ حقوق نہیں ہے, یہ عورتوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں, چڑیاں پہنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ عیاشی کریں. سمجھتے ہو؟ یہ عورتوں کے حقوق کا اسلام محافظ ہے, یہ لبرل سیکولر لوگ محافظ نہیں ہیں. پڑھائی کے نام پہ بغیرتی پھیلا رہے ہیں. ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں, خلاف ہوتے ہیں نا بچیوں کی پڑھائی کے. اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتا میں, اور میری آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ بچیوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں, میں بتا رہا تھا کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ دم ہلانا. اس کا اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے؟ اور سکھایا ہوا کتا, اس کو بولو یہ جا کے شکار پکڑنا, وہ پکڑ کے لے آئے گا, کھائے گا نہیں اس میں سے. تو ان کی اپنی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ سارے یورپ امریکہ کے غلام ہیں, مغربی دنیا کے غلام ہیں. اس سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھ رہے, ترقی اور راکٹ اور چاند پہ پہنچنا. سوسائٹی کا جو دوسرا بھیانک پہلو ہے, وہ یا تو گھننے بنے ہوئے ہیں, پتا ہے لیکن گھننے بنے ہوئے ہیں, یا ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں بس. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا, وہ بس ایک آنکھ سے دیکھتا ہے کہ جو اس کو فیور دے, جو اس کے سائڈ افیکٹ ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو آپ وہ ایجوکیشن لانا چاہتے ہو نا, جو وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہی ہیں, جن کو نہ بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ بہن کی محبت ملتی ہے, نہ ماں کی محبت ملتی ہے. ان ملکوں کی عورت کو نہ ماں کی محبت ملے گی, نہ بیوی کی محبت ملے گی, نہ بیٹی کی محبت, نہ بہن کی محبت. اس کا مرد سے صرف ایک سیکس کا رشتہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ گرل فرینڈ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک عورت 20 مردوں کی ہوس پوری کرتی ہے, 20, اور پھر بھی کچھ نہیں ملتا. کماتی خود ہے, محبت نہیں ملتی اس کو. بچے 18